اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ضروری اور اہم موضوع ہے، اس لیے کہ اگر اس عمل کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو یہ عمل ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بدل دے گا اور ہمیں اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب بنا دے گا۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل حج ہے۔ حج کا موسم چل رہا ہے۔ آج جو میں آپ سے گفتگو کروں گا صرف یہ بتانے کی کوشش نہیں کروں گا کہ حج فرض ہے اور آپ حج کریں، بلکہ آپ کے سامنے گفتگو اس بات پر ہوگی کہ حج کا شوق اور جذبہ ہم اپنے دلوں میں کس طرح پال سکتے ہیں اور یہ جذبہ ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا۔ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم لوگ سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا۔ جس نبی پر ہم دور رہ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس نبی کی قبر تک پہنچنے کا شوق، وہاں پہنچ کر درود و سلام پیش کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا۔ اور حج جو ایک عمل ہے، فرض ہے، اگر حج انسان کرتا ہے تو اس کا اخروی فائدہ تو جنت ہے، لیکن حج کرنے سے دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگیوں میں کیا تبدیلی کر دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ نے اس پروگرام کو سنا اور یہ اس جذبے کے ساتھ سنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی حج اور عمرہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کہنا بھی کامیاب ہوگا اور آپ کا سننا بھی کامیاب ہوگا۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ان کے لیے فرض کیا ہے جو وہاں جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہاں جا سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی انکار کرے گا، یعنی صلاحیت ہونے کے باوجود ان کے اندر ایبلٹی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، صحت بھی اچھی ہے، جا سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں جائیں گے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ کسی کے حج کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان حج کرتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس پر حج فرض ہے وہ اتنا مالدار ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ مکے کا سفر کر کر واپس آ جائے، اور اس کے پیچھے جو اس کی اولاد ہیں، اس کے پیچھے جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، گھر پر جو اس کے والدین بوڑھے ہیں یا اس کی بیوی بچے ہیں، ان کے کھانے پینے میں رہنے میں رکاوٹ پیش نہ آئے اور وہ جا کر کے آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے پیسے کا استعمال کر کے حج کا سفر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے، صلاحیت ہونے کے باوجود، اس پر حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس حج کرنے سے بے نیاز ہے۔ لاکھوں بندے ایسے ہیں جو اللہ کا حج کر رہے ہیں، کسی کے نہ کرنے سے اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اور یہ جو حج ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس نے حج کیا، ایسا حج جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا آج اس کی ماں نے جنا ہے، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو فرض اس طرح کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تیار کر دیا، ریڈی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اعلان کر دو، اور اس اعلان سے لوگ دور دراز سے پیدل بھی آئیں گے اور اپنی اچھی اور دبلی
پتلی سواریوں کے ساتھ بھی آئیں گے، یعنی ان کے پاس جن کے پاس جو صلاحیت ہوگی، پیدل چلنے والے پیدل بھی آئیں گے، اچھی سواری والے اچھی سواری سے آئیں گے، دبلی پتلی سواری کمزور سواری والے کمزور سواریوں سے آئیں گے، یعنی کوئی رکے گا نہیں، جس کو شوق ہوگا وہ ضرور آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو اعلان کروں گا، لیکن اس چٹیل میدان میں اس پہاڑوں کے بیچ میں میری آواز کو کون سنے گا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور جس نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حج ایک اتنا اچھا اتنا بڑا اتنی فضیلت والا عمل ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اس حج کو کر لیتا ہے اس اللہ کے لیے، اس مقصد سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اس کو اللہ کے لیے کرو۔ یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کوئی اگر حج مبرور کر لیتا ہے، حج مقبول کر لیتا ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مقبول کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے حج مبرور وہ ہے کہ جب انسان حج کرنے جائے تو حج کرنے کے درمیان کوئی گناہ نہ کرے۔ دوسرے کچھ اور علماء کرام نے لکھا کہ حج مبرور وہ ہے کہ جب انسان حج کر کر واپس آ جائے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور وہ آخرت کی محبت میں جینے والا بن جائے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا کہ حج مبرور یہ ہے کہ انسان جس حج کو کر رہا ہے اس حج کو اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے یا شہرت کے لیے یا نام و نمود کے لیے یا کسی اور کے لیے نہ کرے، بلکہ اس کا مقصد ہو کہ میں اس حج سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس مقصد سے کرے گا تو وہ حج مبرور ہوگا۔ جس نے حج مبرور کر لیا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ غربت کو اور گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے، دھل دیتا ہے، جس طرح سے لوہار اور سونار کی جو آگ ہوتی ہے، انگیٹھی ہوتی ہے جس میں لوہے اور سونے کو پگھلایا جاتا ہے، اس کے کچڑے کو نکالا جاتا ہے، اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، جس طرح سے لوہار اور سونار کے لوہے کی انگیٹھی جو ہے سونے اور لوہے اور چاندی کے اندر سے زنگ دور کر دیتی ہے، اسی طرح سے حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں اور انسانوں کی غربت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب غور کر دیکھیں کتنی بڑی فضیلت اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ اگر انسان بار بار حج کر رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ یہ حج اور عمرہ کرنا جنت تو دلائے گا ہی، جنت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا اور انسانوں کی غربت کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پیسہ ہونے کے باوجود حج اور عمرہ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، ہمارا 5 لاکھ 6 لاکھ خرچ ہو جائے گا، ہم حج پر 5-6 لاکھ خرچ ہو جائے گا، عمرے پر ہمارا 1-1.5 لاکھ خرچ ہو جائے گا، اس پیسے کو ہم زمین میں، دکان میں، گھر میں، مکان میں لگا سکتے ہیں۔ ہم پیسے کو بچانے کے چکر میں تاکہ ہمارا پیسہ خرچ نہ ہو جائے، ہم اس لیے حج اور عمرے کا سفر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ حج اور عمرے کے ذریعے سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔
آپ نے اپنے گاؤں شہر علاقے میں دیکھیے، کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو حج کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو، کہ مطلب اس نے پہلے بہت امیر تھا، اس نے حج کیا اور غریب ہو گیا۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ پہلے بہت امیر تھا لیکن اس نے عمرہ کیا اور غریب ہو گیا۔ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے کوئی آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان امیر ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، جتنی اللہ توفیق دے اور صلاحیت ہو تو بار بار جایا کرو۔ اس کے ذریعے سے حج اور عمرہ تمہارے گناہوں کو اور تمہارے غربت کو دونوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ جو دوسرا عمرہ جب انسان کرتا ہے، ایک عمرہ کر لیا دوسرا عمرہ کر لیا، اس کے درمیان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنا ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے میں جو گناہ ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے، تیسرے سے چوتھے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے، انسان کا گناہ عمرے کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب تصور کر دیکھیں کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، غریبی، محتاجی اور فقر و فاقہ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ عمرہ ہے، یہ حج ہے، اور یہ حج کا موسم چل رہا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ حج اور عمرہ ہر شخص تو نہیں کر سکتا، پیسے والا ہی کرے گا۔ حج تو اس پر ہی فرض ہے جو مالدار ہو، عمرہ تو فرض نہیں اس پر ہے۔ عمرہ تو کوئی بھی انسان کم پیسے والا بھی جا کر سکتا ہے، حج اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالدار ہو تب جا کر کے حج کرے گا، لیکن عمرہ تو کوئی بھی نارملی آدمی جا کر کے تھوڑا پیسہ ہے پھر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس سے جان چراتا ہے، جان چھوڑاتا ہے اور اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تاکہ ہمارا تھوڑا سا پیسہ خرچ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان غریب ہے، مسکین ہے، بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کر لے یا عمرہ کر لے، پھر بھی وہ حج عمرہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے اگر انسان کے دل میں جذبہ ہوگا، انسان کے دل میں شوق ہوگا، وہ شوق اور جذبہ اگر انسان کے دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی غریب اور محتاج ہونے کے باوجود اس کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب تھے، ابھی جو غریب ہیں، محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے شوق کو دیکھ کر کے، ان کے جو دل میں تڑپ تھی کہ خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، مسجد حرام میں نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے نبی کے روضے پر جائیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، ان کے دل میں جو شوق اور جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شوق اور جذبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حج اور عمرے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ شوق اور طلب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحاج والعمار وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ خود سوچئے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں نا کہ مہمان کی اچھے سے خاطرداری کریں، اچھے سے کھلائیں پلائیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اب تو جو اللہ کا مہمان ہوگا اور جس کا ہوسٹ اللہ ہوگا، جو اللہ کا گیسٹ بن کر جا رہا ہوگا، اللہ میزبان ہے اور بندہ مہمان ہے، تو سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے دل کی طلب ضروری ہے، دل کا شوق، دل کے اندر شوق ضروری ہے، جذبہ ضروری ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، حج کا زمانہ چل رہا تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت دعا کر دیں میرے لیے، میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سواری ہے، سامان ہے تو جاؤ۔ کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس سواری ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ جانے کا کوئی انتظام ہے۔ اس زمانے میں ٹکٹ ویزا تو نہیں لگتا تھا، ہوائی جہاز تو نہیں تھی، لیکن راستے کا خرچہ، کھانا پینا اور سواری چاہیے تھی۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاکٹ سے 1 درہم نکالا اور اس کے ہاتھ پر دیا اور اللہ سے دعا کیا، اے اللہ
یہ بندہ تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تیرے لیے حج کرنا چاہتا ہے، لیکن غریب ہے اور میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، میرے پاس 1 درہم تھا، میں نے اس کی مدد کر دی، اللہ تو تو غنی ہے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تو اس کے لیے راستہ ہموار کر۔ پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اس راستے پر بیٹھ جاؤ، انتظار کرو جہاں سے قافلہ گزر رہا ہے حج کرنے والوں کا۔ وہ جا کر کے وہاں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کچھ لوگ آئے اور اس کا جو لیڈر تھا وہ اتر کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس نہ سواری ہے نہ سفر کا کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ بس کوئی بات نہیں، رک جاؤ، ہمارے پاس جو پورا گروپ ہمارا جا رہا ہے، ہم لوگ اتنے لوگ جانے والے تھے، اس میں سے ایک آدمی بیمار پڑ گیا، نہیں آ سکا ہے، ایسا کرو اس کی سواری بھی ہمارے پاس ہے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے پاس ہے، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ شخص ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس کو مہمان سمجھ کر کے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھنے والا ایک اچھا انسان سمجھ کر کے پورے راستے اس کی عزت کرتے ہیں، مکے میں کھلاتے ہیں، مدینے میں پلاتے ہیں اور مدینے میں اس کی مارکیٹنگ بھی کرا دیتے ہیں۔ وہ شخص جب حج پورا کر کے واپس آتا ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے مجلس میں بیٹھتا ہے، ہاتھ میں کھجور ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا اور اپنے پاکٹ سے 1 درہم نکالا، کہا کہ 1 درہم ہے جو آپ نے ہم کو دیا تھا، خدا کی قسم اللہ نے ہمارے 1 درہم بھی خرچ نہیں ہونے دیا، بالکل فری میں مکہ گیا، مدینہ گیا، حج کیا، اللہ کے رسول کے روضے پر گیا اور وہاں سے ہدیہ اور تحفہ بھی لے کر کے واپس آیا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ شخص کیسے گیا، اس کے دل میں جذبہ تھا، اس کے دل کے اندر تڑپ تھی، اس کے دل کے اندر شوق تھا حج کرنے کا، حج کو جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ تیار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہمیں حج اور عمرہ خوب کرنا چاہیے، اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں، اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو اور ان بندوں کو ہم اپنے پیسے سے حج اور عمرہ کرائیں جو جانا چاہتے ہیں، جن کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم خود بھی کریں اور ایسے لوگوں کو بھی کرائیں، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ہر سال حج کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ پورا قافلہ رکھتے تھے، غریبوں کا، محتاجوں کا، جو حج کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انتظام نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا، علماء کو حج کرایا کرتے تھے، نیک لوگوں کو حج کرایا کرتے تھے جو حج کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس انتظام نہیں تھا، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خوب دولت دی تھی تو خود بھی حج اور عمرہ کرتے تھے اور اپنے ساتھ 100 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 200 لوگوں کو حج اور عمرے پر لے جایا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے میرے بھائی تو ہم زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے دل کے اندر یہ تڑپ دکھلائیں اللہ کو کہ اے اللہ، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ جس رسول پر ہم درود و سلام روزانہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں، اے اللہ میں اس رسول کے روزے پر جا کر کے وہاں پر درود و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد حرام میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں جنت البقیع دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر صحابہ کرام کی اور اللہ کے نبی کی اہل بیت کی قبریں ہیں، اے اللہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شوق، یہ ذوق جب دل میں پیدا ہوگا، یہ جب تڑپ پیدا ہوگی تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ لیکن اگر کوئی صلاحیت ہونے کے باوجود حج اور عمرہ نہیں کرتا ہے، خاص کر حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو پھر یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اس کو مسلمان ہو کر مرنے سے اور یہودی ہو کر مرنے سے، عیسائی ہو کر مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حج فرض ہے اس کے اوپر، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا ہے،
حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا ہے، آنا کانی کر رہا ہے، اپنے پیسے کو بچا رہا ہے، حج کرنے میں جانے میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت سے، اس پریشانی سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، تو ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ معزز سامعین، عظیم ایمان اسلامی بھائیوں، حج کا موسم چل رہا ہے، پوری دنیا سے حاجیوں کا قافلہ رواں دواں ہے، سب لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھ کر کے مکے کی طرف جا رہے ہیں اور مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مکے سے مدینے، مدینے سے مکے ان کا سفر ہوگا۔ ہم اگر نہیں جا سک رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو ہم قابل مبارکباد ہیں، اگر ہم نہیں جا سک رہے ہیں، ہم گھروں میں ہیں، تو کم سے کم ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حج کے لیے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں، لبیک اللہم لبیک پڑھ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھ پڑھ کر دعا کریں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں جو لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں اسے خانہ کعبہ کے پاس پڑھنے کی تمنا رکھتا ہوں، اے اللہ میں درود پڑھ رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں اس درود کو اللہ کے نبی کے روضے کے پاس پڑھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ جب اس سچویشن میں اور اس طرح کے ایموشن کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی طلب کو رکھیں گے میرے بھائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ اور جس کو حج مبرور کی توفیق مل گئی، عمرہ مقبولہ کی توفیق مل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے، غربت بھی، پریشانی بھی دور ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی دنیا کی، آخرت کی دعا قبول ہو جائے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرے، وہ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اللہ کے گھر کے پاس آئے اور یہاں آ کر کے دعا کرے۔ جو بھی حرم میں پہنچ کر کے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر کے دعا کرتا ہے، اس کی دعا چاہے دنیا کے لیے دعا کرے یا آخرت کے لیے دعا کرے، اس کی دعا ضرور سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی، کتنا بڑا موقع ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم دنیا کے لیے بھی اچھی زندگی، آخرت کی اچھی زندگی چاہتے ہیں ہم سب، تو اس کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں۔ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، ہم سب حج کی تمنا کریں۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، جو لوگ نہیں جا رہے ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کرنے کی، ہم سب کو بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب اپنے بزرگوں کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے گزرے ہیں بزرگ جنہوں نے 10 20 20 50 50، کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 70 بار حج کیا ہے۔ انہوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ سے لو لگایا ہے، اللہ کو اپنے دل کی طلب دکھلایا ہے، اللہ نے توفیق دی۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 70 بار حج کیے ہیں، دور دراز سے جا کر کے حج کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پیدل حج کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دل کے اندر شوق پیدا کیجئے، دل کے اندر جذبہ پیدا کیجئے۔ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور اور عمرہ مقبولہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بدل دے اور ہمیں اپنے قابل بنا لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔